مجھے ابھی اگلے دن ایک بندے کا فون آیا, مجھے کہنے لگا جی میں 3-4 سال سے آپ کے لیکچر سن رہا ہوں اور میں اکیلا بندہ ہوں جو آپ کے لیکچر سن کے اپنے گھر میں سے, میں رافضی تھا وہ یعنی غالی شیعہ, تو وہ کہتا ہے اکیلا بندہ ہوں جو میں سنی ہوں, اور مجھے وہ پوچھ رہا تھا کہ جی میں جو وہ ہمارے محلے میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروں, اور ان میں یزیدی پارٹی بھی موجود ہے. تو میں نے اس کو بتایا بھی نماز تو سب کے پیچھے ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو وہ اب آپ یہ امیجن کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کتاب و سنت کے منہج پہ آیا ہے صرف سیدنا حسین کی محبت کی وجہ سے, میرے لیکچرز اس حوالے سے سن کر, اب اس کے دل پر کتنا بڑا پتھر ہے کہ وہ کسی یزیدی مولوی کے پیچھے جا کے نماز پڑھے. میں کئی یزیدی مولویوں کے پیچھے میں بھی نمازیں پڑھتا ہوں, لیکن مسئلہ ہے کہ یہ جذبات کی دنیا نہیں ہے بھائی, یہ علم کی دنیا ہے. اس میں جذبات آپ اس کمرے سے باہر رکھ کے آئیں گے بھائی, علم کے ساتھ داخل ہوں گے. جب ہم یہ قائل ہیں مولا حسن علیہ السلام, مولا حسین علیہ السلام علیہم رضوان, وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے مروان کے پیچھے, جب مروان سیدنا علی کے اوپر لعنت کیا کرتا تھا نعوذ باللہ من ذالک. نمازیں انہوں نے مسلمانوں سے الگ نہیں کی ہیں. تو اگر اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر, تو آج اگر کوئی یزیدی مولوی ہے یا کوئی اس طریقے سے بکواس کرنے والا آدمی ہے تو اس قسم کے لوگ تو اس زمانے میں موجود تھے, آج کوئی نئی پیداوار تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, آج بھی لوگ جناب وہ کبھی کسی جماعت کو کہتے ہیں یہ خارجیوں کی جماعت ہے, کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں او جی وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے خارجی ہیں. تو پہلے بتائیں سب سے پہلے خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے کون لوگ ہیں, ان کو بھی لاگے کٹارے میں کھڑا کرے نا. ٹھیک ہے, سیدنا علی کے خلاف جن لوگوں نے بغاوت کی ہے, ٹھیک ہے, کیا وہ خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی لوگ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا جی, ان کی تو آپ تکفیر نہیں کرتے ہیں. آج اگر کوئی جماعت اٹھتی ہے تو اس کو فوراً تکفیر کرتے ہیں, پھر ایجنسیوں سے پیسے لے کے لیکچر بھی ریکارڈ کروانا شروع کر دیتے ہیں. امت کو بتائیں کہ اس امت میں پہلا باغی شخص کون ہے جس نے خلیفہ راشد کی بیعت سے انکار کیا ہے, بتائیں. صحیح بخاری 2812 نمبر حدیث, اے سمیہ کے بیٹے عمار, کیا افسوس کی بات ہے کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا, اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہوگی. یہ کس کے لیے کہا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2812 نمبر حدیث دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت کا. یہ نہیں کہ وہ دوزخی ہو گئے, مراد یہ کہ ان کا عمل ایسا تھا. ظاہر ہے کہ جب خلافت راشدہ قائم ہے اور ایک بندہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر دیتا ہے اور اپنی پارٹی اور جتھا بنا کے گورنمنٹ سے ٹکراتا ہے, تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا. سیدنا علی کا اختلاف تھا سیدنا ابوبکر کے ساتھ, کیا انہوں نے جماعت بنا کے ابوبکر کے ساتھ اختلاف کیا؟ 6 مہینے تک گھر میں بیٹھے رہے. صحیح بخاری میں اٹھا کے دیکھ لیں, میں نے پورا لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 55B, حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر کو بلایا سیدنا علی نے اور کہا کہ ہمیں آپ کو جو اللہ نے ہم پر فضیلت دی, ہمیں کوئی آپ سے جیلسی نہیں ہے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مشورے میں شامل نہیں کیا. تو سیدنا ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. یعنی حضرت ابوبکر کو سمجھ آ گئی کہ یہ ہماری غلطی تھی. تو سیدنا علی نے کہا بس اب میں اعلانیہ بیعت کروں گا. اعلانیہ آ کر بیعت کی. سب سے پہلے سیدنا علی منبر پر چڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی تعریف کی. اس کے بعد اپنے لیٹ بیعت کرنے کی وجہ بتائی, اور اس طریقے سے حضرت ابوبکر بھی چڑھے, انہوں نے حضرت علی کی تعریف کی, اور یہ معاملات ہوئے. انہوں نے تو خود مان لیا. کیا انہوں نے پارٹی بنا لی تھی؟ جب حضرت علی کی باری آئی تو پھر پارٹیاں بننی شروع ہو گئیں. وہ صرف خاندانی تعصب بنو امیہ اور بنو ہاشم کا, اور وہ سامنے آ گیا. تو یہ امت کو بتائے. آپ آج کی جماعتوں کو رو رہے ہیں, یہ جماعتیں کو آج کی نہیں پیدا ہوئی ہیں, ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے کہ حکومتوں کے خلاف جماعتیں کھڑی ہوتی ہیں. آپ پھر پازیٹیولی بات کریں. اگر آپ خلافت کانفرنسز کرواتے ہیں یا آپ جو ہے وہ خوارج کے خلاف کانفرنسز کرتے ہیں, پھر امت کو بتائیں کہ اصل میں معاملات کہاں سے بگڑے ہیں. ہم نے بتایا, آپ سن لیں اگر کسی میں جرت ہے. رات کو مجھے ایک بندے نے فون کیا, جی میں نے آپ کے ساتھ مسئلے ڈسکس کرنے ہیں. میں کہ پائی پہلے ایک لیکچر دیکھ لیں میرا, جب راتی تم نیندر پہ گئی تو پھر منو آ کے مل لیں. کہنا جی کون سا لیکچر؟ میں نے کہا مسئلہ نمبر 101, صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ امت کے ساتھ کیا بگڑی ہے اور کیا امت کے اوپر افتاد ٹوٹی ہے. ابھی میری الحمدللہ وہ جو 150 حدیثیں تھی 72 کے ٹائٹل کے ساتھ شہدائے کربلا کی نسبت سے, اس کی تقریباً 49 حدیثیں جو ہیں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں. انشاءاللہ آج رات کو چڑھ بھی جائیں گی, وہ ہمارے فیس بک پہ بھی لنک آ جائے گا, اور ahlsunnatpak.com پر ریسرچ پیپر نمبر 5B پہ بھی. عربی میں تو پہلے ہی اپلوڈ تھا, وہ اردو میں بھی تقریباً اب اس کا 70% کام ہو گیا انشاءاللہ. تو آپ وہ حدیثیں پڑھیں تو آپ یقین کریں پریشان ہو جائیں گے کہ امت کے ساتھ ہوئی کیا ہے.
تو یہ بالکل اور معاملات ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل جو بھی معاملات آپ دیکھیں, آج کل کوئی بھی گمراہی ایسی نہیں ہے جو اس زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی. منکرین حدیث جو آج موجود ہے نا, اس زمانے میں موجود ہے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں, خوارج یہ کہتے تھے کہ جو عورت مخصوص ایام میں ہے اس نے ان ایام میں چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا بھی کرنی ہے. حالانکہ صرف روزوں کی قضا ہے, نمازوں کی نہیں ہے. اجماع ہے اس پہ امت کا. رجم کی سزا کو نہیں وہ مانتے تھے. آج سارے غامدی صاحب کے پیچھے پنجے جھاڑ کے پڑے ہوئے ہیں. یہ معاملہ کو غامدی صاحب کا تو شروع کیا ہوا نہیں ہے, یا امین احسن اصلاحی صاحب کا تو شروع کیا ہوا نہیں ہے. یہ اس زمانے میں بھی خوارج کون تھے بھائی میرے؟ خوارج کو دیوبندی بریلوی شیعہ تھے. خوارج تابعین تھے, صحابہ کرام سامنے موجود تھے, تابعین تھے وہ, اور ان میں بڑے بڑے لوگ بھی موجود تھے. لیکن انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی, اور بغاوت بھی جو کی وہ بھی ان میں جو ان کا سٹانس تھا اس کی بنیاد تو بالکل ٹھیک تھی, لیکن جو اس کا انہوں نے رزلٹ نکالا وہ غلط نکالا. اور وہ اب آپ دیکھ لیں ابن عباس کا جو مناظرہ ہے پورا سنن نسائی الکبریٰ میں نے ان 72 حدیثوں میں ڈالا ہے. ان کے آپ دلائل سنیں تو انہوں نے دلائل جو سامنے رکھے تھے ان کی بات بالکل ٹھیک تھی, بات ان کی ٹھیک تھی, لیکن اس کے بعد جو انہوں نے اسے رزلٹ نکالا اور خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی وہ چیز غلط تھی. تو یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. جو کچھ بھی معاملات آج چل رہے ہیں نا, کسی نہ کسی فارم میں وہی امت کے اندر موجود رہے ہیں. آج کے حکمران جو عیاشیاں کر رہے ہیں, واللہ یہ عیاشیاں بہت کم ہیں جو ہمارے پرانے حکمرانوں نے کی ہوئی ہیں. یہ مجھے اگلے دن کسی نے بتایا کہ جیو والا نے وہ ایک ڈرامہ جو ہے وہ ڈب کیا ہے ٹرکی والوں کا, میرا سلطان کے نام سے. اس میں وہ سلطنت عثمانیہ جس کے ہم رونا رو رہے ہیں, اور سب کانٹیننٹ میں 1912 میں تحریک خلافت چلائی گئی جی, پتہ نہیں جی ہماری سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جی. ان کے حکمرانوں کی کیا عیاشیاں, 300 عورتیں رکھی ہوئی ہوتی تھی ان لوگوں نے. ٹھیک ہے, وہ سارا چٹا بٹا ان کا کھل رہا ہے. یہ اسلامی حکومتیں تھی. اسلامی حکومت تو سیدنا علی کی شہادت کے بعد آپ سمجھیں کہ ختم ہوگی, یا 5 مہینے آپ حضرت حسن کے لگا لیں, وہ 30 ہجری کے اندر, جو 41 ہجری ربیع الاول کے اندر 30 سال کے بعد ختم ہوگی. باقی تو صرف مسلمانوں کی حکومتیں, اسلامی حکومتیں کوئی نہیں ہے. اچھا یہ بھی اگلے دن مجھے انڈیا سے فون آیا, وہ کہتے ہیں جی کم از کم اسلامی سزائیں تو نافذ تھی نا. تو آج اسلامی سزائیں سعودی عرب میں نافذ نہیں ہے کیا؟ ایران کے اندر اسلامی سزائیں نافذ نہیں ہے, تو ان کو کیوں نہیں آپ اسلامی حکومت کہتے؟ اس لیے کہتے ہیں نہیں باقی خرابیاں. تو بھائی میرے اس وقت اگر اسلامی سزائیں نافذ تھیں, اگر اسی کا نام ہی دین ہے, تو اس کے علاوہ کئی ایسی چیزیں تھی کہ لوگوں کو حرام خوریاں بھی کروائی جاتی تھی, ناحق لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا تھا, بدماشی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیہیویئر کیا جاتا تھا. غیر اسلامی تو معاملات اس وقت بھی موجود تھے حضرت حسن کی صلح کے بعد جو حکومتیں آئی ہیں. تو خرابیاں, چھوٹی موٹی خرابیاں تو ہمیشہ رہتی ہیں. اور یہ لوگ دیکھیں ملوکیت کے خلاف ایک زبان سے حرف نہیں نکالیں گے, نہ ملوکیت کے خلاف کتابیں لکھیں گے. یہ لکھیں گے تو جمہوریت کے خلاف. آج میں اس ویڈیو کی وساطت سے میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 87, کہ جو اسلامک جمہوریت ہے وہ ملوکیت سے 1 کروڑ گنا بہتر ہے. اسلامی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں, جس کے اندر کتاب و سنت کے دائرے کے اندر احکامات جمہور کی رائے سے بنتے ہیں. ابھی بھی ہم کہتے ہیں جی اس حدیث کو جمہور محدثین نے صحیح کہا ہے. ڈیموکریسی نہیں ہے, حلال کے دائرے میں تو ڈیموکریسی ہوگی. مثلا آپ نے افطاری کرانی ہے, اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ جی شراب سرو کرنی ہے ہم نے کہ نہیں کرنی, اس پہ بات ہی نہیں ہوگی, یہ حرام ہے. ہاں اس پہ بات ہوگی کہ روح افزا کرنا ہے, شکنجبین کرنی ہے, یا بوتل سرو کرنی ہے, یا جامع شیری کرنا ہے, یا جوس دینا ہے, یہ سارے حلال ہے. اس کے اندر بات ہوگی, اور پھر جمہور کی رائے مانی جائے گی. اسلامک ڈیموکریسی بھی ہے کہ جمہور کی رائے. اور ملوکیت میں کیا ہوتا ہے, ایک بدماش بن جاتا ہے تلوار کے زور کے اوپر بادشاہ, جب تک وہ مرتا نہیں ہے نا اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. یہ تو سسٹم بڑا اچھا ہے, 5 سال بعد آپ اس کا خود بدلہ لے سکتے ہیں, اس کو اتار کے کسی اور کو بنا سکتے ہیں. لیکن اس کے خلاف نہیں بولیں گے, ملوکیت کے خلاف, کیونکہ ملوکیت کی تنخواہیں لے کے کھا رہے ہیں. ان کو نہیں نظر آتا کہ 80 سال کا ایک بابا مرتا ہے سعودی عرب میں, مرتے مرتے وہ 80 سال کے ایک بابے کو اپنی جگہ چھوڑ جاتا ہے. کس رول کے تحت؟ صرف ایک خاندان کی حکومت کے تحت. اس کے خلاف کوئی جلسے نہیں ہوں گے, اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلے گی, کیونکہ سعودی عرب سے چندے لے کے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مسئلہ ہے جس کے آپ چندے لیں, اور سعودی عرب میں بھی یہی حال ہے. قنوت نازلہ پڑھیں گے وہ اسرائیل کے خلاف پڑھیں گے, امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ امریکہ کا چندہ لے کے کھاتے ہیں. امام کعبہ پڑھا کے بتایا نا ذرا امریکہ کے خلاف قنوت نازلہ, اگلے دہاڑے کی نوکری نہ فارغ ہو جائے تسی تکنا. یہ بات ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں سیاسی طور پہ چل رہی ہوتی ہیں. باتیں کرنا بڑا آسان ہے, پریکٹیکلی ایسا ہے کہ یہ سسٹم جس میں حلال کے دائرے کے اندر جو ہمارا پاکستان کے اندر نظام ہے, کمزوریاں اپنی جگہ موجود ہیں.
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ خروج کی جو بات کرتی ہے، پھر پوری بات بتائی جائے کہ حکمرانوں کے خلاف خروج کے بارے میں صحیح مسئلہ یہ ہے، یہ معاملات ہیں. پہلے کوئی سونے کے بنے ہوئے حکمران نہیں تھے، پہلے بھی اسی قسم کے تھے، ٹھیک ہے نا، اور کئی معاملات میں ان سے خراب تھے. سیدھی سی بات ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت میں کوئی شخص چوک میں کھڑے ہو کر وقت کے حاکم کو کوئی کچھ کہہ جائے؟ آپ حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. وقت کے حاکم کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو کہاں سنت کے خلاف کر رہا ہے، کوڑے مرد پڑتے تھے. آج میں جناب اس چوک میں کھڑے ہو کر پرائم منسٹر آف پاکستان کے خلاف بات کروں نا، اور میری یہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہو جائے، مجھے کوئی بندہ نہیں آگے پکڑ سکتا. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے. زیادہ زیادہ وہ کہیں گے جی اس نے الزام لگایا، اور یہ کیا روزانہ بیان نہیں چل رہے ہوتے؟ مجھے کچھ ہو گیا تو جناب پرائم منسٹر کو نہیں تم نے چھوڑنا، کہتے ہیں نا. تو یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن، یہ اس ڈیموکریسی کی برکت ہے. اسلامک ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں میں اس چیز کی نہیں بات کر رہا جس میں آپ حلال اور حرام کو ڈیموکریسی کے ذریعے طے کریں گے. وہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہوتی ہے. ہم اس پورشن کی بات کر رہے ہیں کہ جس میں حلال کے دائرے کے اندر آپ بات کریں گے. وہ تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے ہوگی.